کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ کہ جو لوگ کہ جن کے سامنے ان کو سنایا جاتا ہے، سننے کے بعد پھر وہ انسنا کر دیتے ہیں، پھر وہ سنتے نہیں۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے ان کو کان دیے ہیں، باتیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں، احکامات ان کو سنتے ہیں، لیکن پھر اس کو انسنا کر دیتے ہیں، ادھر سے سنی دوسری طرف سے نکال دی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حق ان تک پہنچا ہے، لیکن حق کو اپنایا نہیں، بلکہ حق کو سن کر اس کو چھوڑ دیا، انسنا کر دیا۔ ایسے ہو گئے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں، ان کے کانوں میں کوئی بات گئی ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یقیناً اس طرح ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے کہ جانور ہے، چوپایا ہے، چوپایا بھی اپنے مالک کو پہچان جاتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، چوپایا بھی پہچان جاتا ہے کہ یہ مجھے میرے ساتھ جو بھی کچھ کھانا ہے پینا ہے سارا کچھ دینے والا۔ وہ جانور بھی اگر اس کو آواز لگائے مالک تو مالک کی آواز کو سنتا ہے، اس کو پہچان جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جو اللہ رب العالمین کا بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی ایسے کرتا ہے کہ جیسے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مالک کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ خالق کون ہے، وہ ایسے نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک چوپایا ہے، بلکہ ان چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ وہ چوپایا بھی پہچان جاتا ہے، یہ اس کو بھی نہیں پہچانتے۔ الصم یہ گونگے ہیں، البکم یہ بہرے ہیں، البکم یہ گونگے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بہرے کیسے ہیں کہ ان کو بات سننے کے بعد اس کو انسنا کر دیا۔ اور پھر گونگے کیسے ہیں کہ بات ان کے پاس ہے، ان کو معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود وہ بات لوگوں تک نہیں پہنچاتے، لوگوں کو نہیں سناتے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے لیے دل ہے لیکن دلوں کے اندر وہ فقاہت نہیں، سمجھنے والی کیٹاگری نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں، قوت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے، کان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو سنتا نہیں ہے۔ اور پھر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، ادھر فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر گونگے اور بہرے ہیں۔ اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس دل ہے، سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ غافل ہے، بے خبر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، ان کو عقل نہیں ہے، ان کے جواب کے اندر بات آتی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے لیکن عقل کے ساتھ یہ کام نہیں لیتے۔ اللہ رب العالمین نے دماغ دیا ہے لیکن اس دماغ کو اس طرف لے کر نہیں آتے کہ جو راستہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سننے کے بعد انسنا کر دیتے ہیں۔ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی چوپایا ہو، یہ چوپائے سے بھی بدتر ہے، بلکہ
اس سے بھی آگے اللہ رب العالمین لے گئے کہ یہ بہرے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو عقل بھی نہیں ہے، ان کے دماغ کے اندر یہ بات جاتی نہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کی عقل کو ضبط کر لیا، اللہ نے ان کی بصارت کو، ان کی سماعت کو ضبط کر دیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر مہریں لگ چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر بھی مہریں لگا دی، ان کی بصارت پر بھی مہریں لگا دی، ان کے سماعت پر بھی مہریں لگا دی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب مہریں لگ جائیں تو پھر جتنی مرضی کوشش کر لی جائے، پھر نہ حق کو حق سمجھ سکتے ہیں، نہ باطل کو باطل سمجھ سکتے ہیں۔ حق اور باطل کے اندر امتیاز رہتا ہی نہیں، تمیز کر ہی نہیں سکتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین پہلے حق اور باطل کا تذکرہ کرتے ہیں، مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا، حق کیا تھا باطل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان کی مثال، ان لوگوں کی مثال بتلائی ہے کہ جو لوگ سننے کے بعد انسنا کر دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے احکامات ان تک پہنچتے ہیں، وہ احکامات ان کو پہنچنے کے باوجود پھر بھی ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں کہ سنتے نہیں، گونگے ہیں کہ ان کے پاس بات ہے اپنے تک محدود رکھی ہوئی ہے، لوگوں تک پہنچاتے نہیں، لوگوں کو بتلاتے نہیں۔ اگر لوگوں کو بتلانی بھی ہے تو اس کے اندر تحریف کر کے، تبدیلی کر کے اس کو بتلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا الذین لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے، صرف اپنے مفادات کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں تو غلط بات پہنچاتے ہیں، مگر نہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ گونگے ہیں، اور جو ان تک بات پہنچتی ہے وہ بات تو حق ہے، لیکن اس بات کے بالکل الٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ بہرے ہیں۔ لا یعقلون، عقل اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس بات تو صحیح ہے، ان کو معلوم ہے، لیکن اس عقل کے مطابق اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی تمناؤں، اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو آڑے میں لے کر آتے ہوئے، تو پھر عقل کے ساتھ کام لیتے ہیں، جو اپنی منمانی ہوتی ہے اس منمانی کے مطابق کام کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔